السلام علیکم دوستو شب قدر کی راتوں میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں 21ویں شب گزر گئی، اب ہمیں 23ویں شب 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی کہ تراویح پڑھنے کے بعد آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی راتوں میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی، کون کون سی سوریں پڑھنی ہوگی، اور اس کے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پہ بیٹھ کر آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو نماز کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ لکھتے چلے جائیے گا تاکہ آپ آسانی سے اس نماز کو ادا کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شب قدر کو تم لوگ رمضان کے آخری حصے میں تلاش کیا کرو، اور یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جیسے کہ 21 تو گزر گیا، اب بچا 23، 25 اور 27 اور 29، یہ ہمیں راتیں ملی ہیں۔ اب ان راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ان ساری راتوں میں آپ کو یہ نماز پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا، جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی شب قدر کی راتوں میں نفل نماز ادا کرے گا جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ تو 12 رکعت نفل نماز پہلے آپ 2 پڑھ لیجیے گا، پھر 2 پڑھ لیجیے گا، پھر 2 پڑھ لیجیے گا، 2 پڑھ یعنی کہ 2 کر کے آپ کو 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھنی۔ دیکھیں سب سے پہلے نیت کر لیتے ہیں۔ نیت یہ رہے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ یہ تو آپ کی یہاں پر نیت کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کو سب سے پہلے ایک بار ثنا پڑھنی ہے۔ اب ثنا یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ ایک بار ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں گے، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہے، یہ سورہ قدر 3 بار پڑھیں گے۔ اگر یہ سورہ قدر کسی مسلمان بھائی بہن کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کیا پڑھنا ہے وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگر جس کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پر کیا پڑھے گا وہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص آپ کو پڑھ لی، یہ آپ کے سامنے میں نے لگا دی، 3 بار آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیجیے گا۔ پھر آپ رکوع اور سجدہ جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں ویسے ہی سیم رکوع کریں، پھر سجدہ کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو یہاں پر ثنا نہیں پڑھنی ہے، اب آپ کو پڑھنا ہوگا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد 3 بار سورہ قدر آپ کو پڑھنی ہوگی، یہ سورہ قدر آپ کے سامنے، اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو کے آخر میں سمجھائیں گے کیا پڑھنا ہے اس کی جگہ پر۔ تو 3 بار سورہ قدر یہ دیکھ لیجیے گا، ویسے کوشش یہی کیجیے گا اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو 3 بار سورہ قدر پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، یہ آپ کے سامنے سورہ اخلاص بھی میں نے آپ کو لکھ دی ہے، تو سورہ اخلاص کو بھی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، جیسے رکوع آپ کرتے ہیں سیم ٹو سیم ویسا ہی رکوع کریں گے، پھر ویسے ہی سجدہ کریں گے، پھر آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب قاعدے میں بیٹھ کر آپ کو ایک بار اتحیات پڑھنی، اتحیات یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لگا دی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا اور آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگی۔ تو اتحیات ایک بار پڑھنی، اس کے بعد درود ابراہیمی آپ کو پڑھنی، ٹھیک ہے، ہر مسلمان بھائی بہن پڑھتا ہے درود ابراہیمی نماز میں، تو یہ درود ابراہیمی پڑھنی۔ اس کے بعد دعائے معصورہ، یہ آپ کے سامنے دعائے معصورہ میں نے لکھ دی ہے، اس کو بھی ایک ہی بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ جب آپ سلام پھیر دیں گے یہاں پر آپ کی 2 رکعت نفل نماز کمپلیٹ ہو گئی، ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے۔ جب اب 2 رکعت کے لیے پھر سے نیت باندھ دینی، سیم ٹو سیم ایسے ہی پڑھنی، ٹوٹل ملا کے 12 پڑھ لیجیے گا۔ اب جب نماز کمپلیٹ ہو جائے نا تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وظیفہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے تو آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا، جو سابی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک آپ کے سامنے میں نے یہ لگا دیا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہندی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، صرف 100 بار آپ کو پڑھنا ہے، کوئی زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار اگر آپ کو پوری یاد ہے تو پوری پڑھ لیجیے گا، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن بھائی بہنوں کو پوری استغفار یاد ہے وہ پوری استغفار پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ 100 بار پڑھیں گے، یعنی کہ استغفر اللہ 100 بار پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ کی نماز بھی
कंप्लीट हो गई, वजीफा भी कंप्लीट हो गया। आप दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। जो भी दुआ है, जो भी आपकी दुआएं हैं, वो अल्लाह से दुआएं मांगिएगा। इंशाल्लाह वो दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी। बिगड़े हुए काम इंशाल्लाह बनते चले जाएंगे। आपकी रोजी में बेशुमार बरकत होती चली जाएगी। आपके कारोबार में बेशुमार बरकत होती चली जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े खत्म होते चले जाएंगे। आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता चला जाएगा। और शादी के रिश्तों के लिए दुआ मांगिएगा, घर की खुशहाली के लिए दुआ मांगिएगा। जो भी आपके दिल में दुआ हो, एग्जाम के लिए दुआ मांगिएगा, नौकरी के लिए दुआ मांगिएगा, अच्छे रिश्तों के लिए दुआ मांगिएगा, घर में यानी कि घर में बेशुमार बरकत के लिए दुआ मांगिएगा। जो काम के लिए आप दुआ मांगना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगिएगा। इस नमाज को पढ़कर, इस वजीफे को करके इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। और अपने गुनाहों की, गलती की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। इंशाल्लाह इस नमाज में गलती की माफ़ी भी आपको मांगनी है, यानी कि जो गुनाह आपने किए उन गुनाहों से तौबा भी आपको करनी है। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने तो ये 12 रकात नफिल नमाज अदा कर ली। अब आपको अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्तों को भी नमाज के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत कम वक्त है। क्योंकि 21वीं शब गुजर गई, अब 23 बची, 25 बची और 27 बची और 29 बची। ये रातें बची हुई हमारे पास। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सारे मुसलमान भाई इसको पढ़ सके। यानी कि जो मर्द लोग हैं वो जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ लें, या फिर वो घर पे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं। और औरतें भी पढ़ सकती हैं। ये मर्द और औरत दोनों के लिए नमाज पूरी तरीके से आप शब कदर की रातों में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इसी तरीके के वीडियो और देखना चाहते हैं तो शब पर वजीफा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।